ہم ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کا دل دکھا کر کے کبھی بھی ان کی بد دعا نہ لیں، ان کی آہ سے بچے، ہم ان کا دل دکھا کر کے ان کی آہ نہ لیں، اس لیے کہ جہاں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہی ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین قسم کی، تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایک تو ماں باپ کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے روزے دار کی دعا افطار کے وقت خاص طور پر۔ تو تین لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ تو ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کا دل دکھا کر کے کبھی ہم ان کی بد دعا نہ لیں، بلکہ ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے ہمیشہ ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جب ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، عزت پاتا ہے، اسے شہرت ملتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ترقی کرتے ہیں، جو ہمیں عزت ملتی ہے، جو ہمیں شہرت ملتی ہے، جو ہمیں مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو ہمارے بوڑھے ماں باپ کی نیک دعائیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں سے اولاد ترقی کرتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی جریج کی ماں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی موت سے پہلے یہ کسی زانیہ بدکار عورت سے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ بڑے نیک انسان تھے جریج، ہمیشہ ایک خیمہ بنا کر کے ہمیشہ اسی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ کیسا ہوا، ایک بدکار عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس نے کیا کیا، ایک چرواہے کے پاس جا کر کے اپنی خواہش پوری کرائی، وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا اور لوگوں میں اس نے بدنام کر دیا کہ یہ بچہ اسی جریج کا ہے۔ لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ شخص یہاں پر بیٹھ کر کے ہم یہ سمجھتے تھے کہ بڑا نیک انسان ہے اور یہاں اس خیمے میں رہ کر کے یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے یہاں۔ غصے سے بھڑک گئے اور آ کر کے لوگ ان کے خیمے کو توڑ پھوڑ دیے اور خود پٹائی کی۔ بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، بڑے نیک انسان تھے جریج، لیکن دیکھیے ماں کی بد دعا، اتنے نیک ہونے کے باوجود ماں کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ نیک ہیں لیکن پھر بھی ماں کی بد دعا ماں کی بد دعا ہے۔ اللہ سے انہوں نے دعا کیا، اللہ یہ لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، مجھے اس الزام سے پاک کر دے۔ اللہ نے اس نیک انسان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ اے لوگوں تم مجھے میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ یہ بچہ میرا ہے، اس بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ خود بتائے گا۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے ہیں جو ماں کی گود میں بھی بات کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا تھا تو مریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ خود بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے اور مجھے نبی بنایا۔ وہ بچہ بات کیا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے اس بچے کو بات کرتے ہوئے سنا، تعجب میں پڑ گئے کہ کتنا ولی، کتنا بڑا ولی، کتنا نیک انسان ہے یہ کہ اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اس بچے کو بات کرنے کی طاقت دی۔ وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، بہت افسوس کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے گھر کو توڑ پھوڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر کو ہم اگر تم ہمیں اجازت دے تو سونے کی اینٹ سے بنا دیں گے۔ کہا کہ سونے کی اینٹ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے تھا ویسے ہی بنا دو، بس کافی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جریج جو ایک بڑے نیک عابد و زاہد ولی اللہ تھے، لیکن ماں کی بد دعا ان کو بھی لگ گئی۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر ہم ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو ان کی بد دعا لگنے میں کتنا دیر لگے گی۔ اس لیے کبھی بھی ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، جہاں تک ہو سکے ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، ان کے مقام مرتبے کو سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے ان کی قدر کر کے جنت کمائیں۔
ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کے ساتھ بدسلوکی سے بچیں، اور یاد رکھیں والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور نافرمان انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں نافرمان اولاد کے لیے بڑی دردناک سزائیں ہوں گی۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے۔